اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آج جو میں ثابت کرنے جا رہا ہوں وہ میں یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، رافضی فضل ہمدرد ہو گیا، یاسین قادری اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں یہ شیعہ مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ سنی لبادہ اوڑھ کے سنیوں میں داخل ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جبکہ یہ ایکچولی رافضی ہیں۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کس طریقے سے رافضیت کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو کہ رافضی فضل ہمدرد بھی اکثر پڑھتا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا بھی بولتا ہے حدیث کو۔ ایک تو حدیث 28-12 ہے جس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ 28-12 ہے، تو پھر آپ 26-53 مستدرک الحاکم کی روایت دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں 26-53، وہاں باقاعدہ طور پہ سیم سند ہے، سیم نریشن، ہر چیز ایون ایک چیز صحیح ہے، لیکن وہاں ذکر ہے خوارج کا، ٹھیک ہے، عمار بن یاسر کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں یہ ایک روایت پڑھ رہا ہے، جب جنگ جمل سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر، جن کو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ورگلایا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہتان لگاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو عمار بن یاسر کے حوالے سے، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک ضعیف حدیث کو میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ یہ حدیث کیسے ضعیف ہے۔ اس ضعیف حدیث کو یہ لوگ بتاتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں تاکہ عمار بن یاسر کی یہاں یعنی کہ شان بتاتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، عمار بن یاسر صحابی رسول تھے، وہ تو مطلب صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہمیں تو نہیں ہے، تمہیں ان کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ تم ضعیف روایتیں بیان کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی طرف سے ان کی شان بتاتے ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقیوں کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، ان کے حوالے سے تم جان کے یہ بات کرتے ہو، تاکہ یعنی کہ عمار بن یاسر جن کو بقول ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے شہید کیا، جبکہ میں نے مستدرک الحاکم 26-53 میں یہ بات بتائی ہے اور دکھائی ہے، اور ود پروف ایک سند کے ساتھ دکھائی ہے کہ جی ایسا نہیں تھا، ان کو خوارج نے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کو یہ لوگ بیس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی حدیث بھی نہیں ہے، یہ تاریخی روایت ہے، یعنی کہ اگر اس کے اندر سند ڈال دی ہے، بیسیکلی ایک تاریخی روایت ہے، لیکن اگر ہم اس کی سند کو بھی چیک کر لیں، یہ کتنا بڑا فراڈ آپ لوگوں سے کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں بھولے بھالے معصوم لوگ، انجینئر محمد علی مرزا جیسے، اور جسے کہتے ہیں یہ رافضی فضل ہمدرد جیسے، یاسین قادری جیسے لوگوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں روایت یہ تاریخ تبری کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو نیچے نمبر بھی دے دوں گا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عمار بن یاسر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ام المومنین، آپ کا یہ سفر اس عہد سے بہت دور ہے جو آپ سے کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم ابو الیقظان ہو؟ یہ ان کی کنیت تھی۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ عمار نے کہا، الحمدللہ جس نے میری سچائی کو تمہاری زبان سے ثابت کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کیونکہ حضرت عمار جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، ٹھیک ہے، اور لازمی سی بات ہے یہاں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی دلوائی جا رہی ہے ان کی شان کی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ کو یہ آپ کے سامنے حدیث تو آئی رہی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کا اصل دکھاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے یہ انجینئر محمد علی مرزا، رافضی فضل ہمدرد و یاسین قادری آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سرچ کریں
اپنی تسلی کریں، اگر میں غلط نکلوں تو نیچے مجھے بتائیں، لیکن سوال کریں، نیچے یہ نہیں کہ تیری تو اوقات ہی نہیں ہے، تو مرزا کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے۔ آپ میری اصلاح کریں کہ بھائی میں غلط ہوں، دیکھیں میں طالب علم ہوں، غلطی تو میں بھی کر سکتا ہوں نا، تو آپ میری اصلاح کریں بنسبت اس کے کہ مجھے گالیاں دینے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلی بات تو اس سند کے اس کی جو سند ہے، یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا نا، تاریخ تبریز تاریخ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے اندر عبداللہ نام کا راوی جو ہے یہ مبہم ہے، یعنی کہ نہیں پتا کہ یہ کون سا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابن مبارک ہے یا ابن وہاب ہے یا کوئی اور، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت کی پہچان میں ہی خلل آتا ہے اس طرح تو، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتی ہے بات دوسرے راوی کی جو کہ جریر بن حازم ہے۔ یہ مدلس ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں یہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور تدلیس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہوتی ہے جب تک صراحت بالسماع نہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس روایت کے مین کردار کی طرف، جس سے یہ روایت ہی ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو یزید المدینی، یہ مجہول راوی ہے، اس کے حالات، اساتذہ، تلامذہ، توثیق یا جرح کچھ بھی معروف نہیں۔ اب آپ دیکھیں گے یہ روایت اعتماد کے درجے کو ہی نہیں پہنچتی، کیونکہ سند میں ایک مجہول ہے، ایک مدلس راوی موجود ہے، اور تیسرا جو ہے اس کی پورا حساب کتاب نہیں لکھا گیا، کہ عبداللہ نام تو لکھا گیا لیکن وہ اس کے والد کا نام کیا ہے، ابن مبارک کا بیٹا ہے یا وہ ابن وہاب کا بیٹا ہے، یہ نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خلل آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے جو کہ تاریخ طبری کے اندر آئی ہے، یہ کتنی ضعیف روایت ہے، اور اس کو یہ تینوں کیا جتنے بھی سنی لبادہ اوڑھ کے اس کے اندر داخل ہوئے ہوئے ہیں، سنی مذہب کے اندر، جو بھی سنی مذہب میں داخل ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب ہے، ٹھیک ہے، شیعہ کو فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کئی دفعہ یہ لوگ اسی حدیث کو بتاتے ہیں اور عمار بن یاسر کی شان بتاتے ہیں۔ عمار بن یاسر کی آپ شان کیا بتائیں گے؟ وہ صحابی رسول ہے، اور ان کے بارے میں تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی جو پہلے آئے جو بعد میں آئے، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ تو آپ اس بارے میں، یعنی کہ مقصد صرف یہ ہے نا کہ بیہائنڈ پرپس یہ ہے، بیہائنڈ ایجنڈا وہی رافضی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منہ سے ان کی شان بیان کرنی۔ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے جب کہہ دیا پھر تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو عمار بن یاسر کے حوالے سے یہ ضعیف روایت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ہم ان کو صحابی رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی شان اور صحابہ کی طرح ہے جس طرح باقی صحابہ ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔